زاری ٹی وی کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم ویڈیو کے ذریعے دوسرے پارٹ میں بات کریں گے امام زمان کو ناطق القرآن یعنی بولتا ہوا قرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن ناطق ایک روائی تعبیر ہے جسے پیغمبر اکرم حضرت علی علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تعبیر کی شہرت حضرت علی علیہ السلام کے لیے دوسروں سے زیادہ ہے۔ اس تعبیر کے سبب کو یوں بیان کیا گیا ہے، یہ لوگ قرآن کا عملی تجسم ہے اور قرآن کے ظاہر و باطن تک پہنچ چکے ہیں، نیز اس ہدایت کو دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں سید رازی کے نقل کے مطابق حضرت علی علیہ السلام قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس سے بولنے کو کہیں گے تو ہرگز نہیں بولے گا، لیکن میں تم کو اس کی خبر دے سکتا ہوں۔ اس طرح بات کے منابع کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو قرآن ناطق اور کلام اللہ ناطق کہا ہے۔ بعض متاخر منابع میں ہے کہ سپاہ معاویہ نے جنگ صفین میں جب اس بہانے سے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا کہ ہم قرآن کی حکمیت پر راضی ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں قرآن ناطق ہوں۔ قرآن ناطق کا کیا مطلب ہے؟ محققین و مفسرین نے تعبیر قرآن ناطق کو مندرجہ ذیل مفاہیم کی طرح اشارہ قرار دیا ہے۔ نمبر 1، تجسم علم قرآن۔ بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت علی علیہ السلام اور دیگر اہل بیت قرآن کا عملی تجسم ہے۔ یہ لوگ اس وجہ سے قرآن ناطق کہے جاتے ہیں کیونکہ وہ مکمل طور پر قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، تاویل قرآن بیان کرنے والے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی حقیقت کو عام آدمی نہیں پہنچ پاتا، لیکن چونکہ اہل بیت نے اپنے پورے وجود کے ساتھ قرآن کو درک کیا ہے اور قرآن کے اغراض و مقاصد کے ساتھ ہے، لہذا وہ قرآنی آیات کی حقیقت کو بیان کر سکتے ہیں۔ آئیے چند قرآنی آیات سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ المجادلہ میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کر رہیں گے، بے شک اللہ بڑی قوت والا بڑے غلبے والا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرح رجوع کیا۔ فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو عنقریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہو، وہ ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہو۔ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کیا تھا، اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لے، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی بربادی ہے۔ اسی طرح کتاب کا لفظ جیسے کہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے جو بہت وسیع ہے۔ کتاب کا صحیح مطلب ہے الہی مستند حکم یا الہی رہنمائی، قطع نظر اس کے کہ قرآن کا اختیار کا دعویٰ اس بات پر ہے کہ ایک واحد یکتا اور اٹوٹ کتاب جو ماضی میں ظاہر ہوا،
اب ایک بار پھر پیغمبر کے مشن کے ذریعے ظاہر ہوا ہے۔ قرآن کے نقطۂ نظر کی منطق اس کے ناممکنات کو ظاہر کرتی ہے۔ مجموعی طور پر کتاب کی اصطلاح جیسا کہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب جسمانی کتاب یا متن نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے مراد خدا کا علم، اختیار اور رہنمائی ہے، جس کے ذریعے وہ بدلتے ہوئے حالات اور واقعات کے مطابق انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح قرآن اپنی آیات جماعت کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اس سلسلے میں قرآن کتاب کو متن کے ایک بند اور قابل تعریف جسمانی طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ ہدایت کے ایک جاری رشتے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن اپنے آپ کو کتاب کے طور پر کہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب کے بارے میں بات نہیں کر رہا، اس شکل میں اسے نازل کیا گیا، بلکہ اس کے اختیار کے بارے میں یہ خدا کے علم اور حکمت کے مظہر کے طور پر رکھتا ہے۔ قرآن کے مطابق خدا کی سنت یہ ہے، وہ انبیاء کی براہ راست اولاد کے ذریعے گروہوں کو کتاب یا الہی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کی تائید قرآن کی مخصوص آیات سے ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے یہ کتاب سابقہ انبیاء کے مخصوص اولادوں کو عطا کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہے اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر فرما دی اور ہم نے انہیں دنیا میں ہی ان کا صلہ عطا فرما دیا اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: بلکہ یہ لوگ اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو اور حکمت عطا فرمائی، انہیں اپنی بڑی سلطنت دی۔ سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، پس تم ان کی ملاقات میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور ہم ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، جبکہ وہ صبر کرتے تھے اور ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے تھے۔ مندرجہ بالا تمام آیات میں خداوند تعالیٰ نے کتاب پچھلے انبیاء کی براہ راست اولاد کو دی ہے، جس میں نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام شامل ہے۔ لہٰذا یہ بات منطقی ہے کہ خداوند تعالیٰ کی کتاب میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست اولاد کے ساتھ جاری ہے۔ اسی طرح جب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خدا کی کتاب اور اس کی اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہا اور اعلان کیا کہ کتاب اللہ اور اس کے اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اب مسلمانوں پر یہ فرض نہیں بنتا کہ قرآنی متن اور اہل بیت دونوں کو الگ الگ چیزیں سمجھیں، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی اولاد ہمیشہ قرآنی متن کا ایک نسخہ اپنے پاس رکھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو قرآنی متن موجود نہیں تھا۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ قرآن میں لفظ کتاب اللہ کا مطلب ہے خدا کا فرمان۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: یہ نبی مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، اور خونی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجرین کی نسبت
تقسیم وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الفاتر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان لوگوں میں سے اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں سے متوسط درجے کے ہیں اور بعض ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔ حقیقت میں پیغمبر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کتاب اللہ یعنی مسلسل رہنمائی اور علم اختیار، یہ سب خدا کی کتاب کی اصلاح سے ظاہر ہوتا ہے، ہمیشہ رہتی ہے، دنیا تک زمین پر ان کی اہل بیت اور اولاد کے ساتھ جڑے رہے گی۔ نبوت اور قرآنی وحی ختم ہو چکی ہے، مگر آل محمد اور ان کی اہل بیت دنیا میں خدا کی کتاب اور ہدایت اختیار کے مالک کے طور پر باقی رہے گی، اور ان کے ذریعے امت محمدیہ کو آخری وقت تک خدا کے واحد ابدی کتاب تک رسائی جاری و ساری رہے گی۔ اسی طرح ہر زمانے میں پیغمبر کے اہل بیت کا امام کتاب اللہ کی علمبردار ہے، جسے وہ اپنے دل و جان میں اٹھائے ہوئے ہیں، نہ کہ تحریری صفحے کی صورت میں۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ خدا جو کتاب نبی پر ظاہر کرتا ہے وہ بھی خاص علم رکھنے والوں کے دلوں میں موجود ہے۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور ہم نے آپ کی طرح کتاب اتاری تو جن حق شناس لوگوں نے پہلے کتاب عطا کر لی رکھی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے جو ایسے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ وہ قرآن ہی کی واضح آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا ہے، اور ظالموں کے سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ امام باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، بلکہ یہ کتاب ان لوگوں کے سینوں میں واضح نشانیاں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، وہ خدا یہ نہیں کہتا یہ کتاب تحریری عبارت کے دو غلاف کے درمیان ہے۔ آپ نے فرمایا، ان کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے وہ ہم سے الگ دوسرے اور کون ہو سکتے ہیں، وہ خاص طور پر امام ہی ہے۔ لہذا شیعہ ائمہ کتاب اللہ کے روحانی معنی، الباطین اور باطنی تفسیر و تعویل کو اپنے دلوں میں خالص علم، العلم المحیط کی صورت میں رکھتے ہیں، نہ کہ علم الکلام میں۔ کتابی علم کی وہ شکل جو عام لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ حدیث نبوی کا مفہوم ہے۔ ترجمہ، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک وہ جنت میں میرے پاس واپس نہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے امام کو بولنے والا قرآن اور خدا کا کلام کرنے والا کتاب کہا جاتا ہے۔ امام عبدالسلام فرماتے ہیں، اتحاد کی تلاش کرنے والے جو اسی بات پر فخر کرتا ہے وہ تلاش کر رہا ہے، ان پر سختی کرو، میرے باتوں پر غور کرو، کیونکہ میں خدا کی کتاب یعنی کتاب اللہ ہوں جو کہتا ہوں۔ کتاب الہی کا مفہوم عبارت نہیں ہے، انسان ہے جو رہنمائی کرتا ہے، وہ خدا کا کتاب ہے، وہ اس کی آیات ہے، وہ صحیفہ ہے۔ بہت شکریہ نظاری ٹی وی دیکھنے کا۔